میں اپنی اس بزم کے اگلے شاہ سوار کو دعوت دے رہا ہوں ریحان بن محمد نواز تجوید سال اول کی نمائندگی کرنے کے لیے تشریف لائیں اور اپنا خطاب فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی اگر آقا آپ کی زیارت نہ ہوتی، یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی اگر آقا آپ کی زیارت نہ ہوتی، جو زباں پر نام محمد نہ ہوتا تو کسی بھی زباں کی طہارت نہ ہوتی، وہ نبیوں کی محفل کبھی نہ سجتی اگر آقا آپ کی صدارت نہ ہوتی۔ باطل کی جو پوجا کرتے ہیں وہ حق کی صداقت کیا جانے، قسمت میں ہو جن کی گمراہی وہ راہ ہدایت کیا جانے، فطرت میں ہو جن کی مکاری عادت میں ہو جن کی غداری، وہ محب وطن کو کیا سمجھے اسلام کی الفت کیا جانے۔ میرے قابل قدر اساتذہ اکرام، اسٹیٹ پر تشریف فرما علماء اکرام اور میرے ہم مکتب ہم سفر طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے عشق مصطفیٰ اور علماء دیوبند۔ سامعین محترم، عشق کیا ہے میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ جس نے ساری زندگی مٹاس نہ چکا ہو وہ آپ سے پوچھے کہ مٹاس کسے کہتے ہیں، مٹاس کی تعریف حقیقت و ماہیت آپ کیسے بیان کریں گے، اسے کیسے سمجھائیں گے کہ مٹاس کسے کہتے ہیں؟ آپ بیان کر کے حقیقت و ماہیت کو واضح کر کے لفظوں میں مٹاس سمجھا سکتے ہیں؟ نہیں، لفظوں میں مٹاس سمجھایا نہیں جا سکتا، لفظوں سے عشق سمجھایا نہیں جا سکتا۔ اگر تجھے مٹاس کی حقیقت معلوم کرنی ہے تو پھر تجھے مٹاس کو چکنا پڑے گا، اور پھر عشق مصطفیٰ لفظوں میں سمجھایا نہیں جا سکتا۔ سامعین محترم، عشق مصطفیٰ کو سمجھنا ہو تو مکہ کی گلیوں میں حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر لیٹے ہوئے دیکھنا پڑے گا، حضرت صدیق اکبر کو دیکھنا پڑے گا، مار مار کر بیہوش کر دیا گیا، لیکن جب ہوش آیا ہے نہ کھانے کی بات ہے، نہ پینے کی بات ہے، نہ ابو کی بات ہے، نہ امی کی بات ہے، بس ہوش آیا ہے تو زبان پر پہلا جملہ یہ نکلا، میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ اگر تجھے عشق مصطفیٰ دیکھنا ہے، اگر تجھے محبت مصطفیٰ سمجھنی ہے تو پھر آپ کو مکہ کی گلیوں کا معائنہ کرنا پڑے گا۔ وہاں آپ کو گرم ریت پر لیٹے ہوئے صحابہ نظر آئیں گے، وہاں آپ کو رسیوں سے جگڑے ہوئے صحابہ نظر آئیں گے، وہاں آپ کو بندھے ہوئے صحابہ نظر آئیں گے، وہاں آپ کو گرم انگاروں پر لیٹے ہوئے صحابہ نظر آئیں گے، وہاں آپ کو رسیوں سے جگڑے ہوئے صحابہ نظر آئیں گے، وہاں آپ کو سینے پر تیر کاٹے ہوئے صحابہ نظر آئیں گے، لیکن ایک بات ہے، وہ بندھے ہوئے ہو، کٹے ہوئے ہو، گرم ریت پر لیٹے ہوئے ہو یا پتھروں کے نیچے دبے ہوئے ہو، ان کی زبان پر محمد عربی کا نام ہوگا یا محمدی پیغام ہوگا یا محمدی پیغام ہوگا۔ عشق مصطفیٰ کو سمجھنا ہو تو مکہ میں دیکھ یا مدینے کا استقبال کر کے دیکھ یا غار ثور میں جان یا بدر و حنین کا نظارہ کر۔ جب صحابہ اعلان کرتے ہیں ہم وہ نہیں جیسے اصحاب موسیٰ تھے جنہوں نے کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ کہ اے موسیٰ آپ جائے اور آپ کا رب ساتھ جائے، آپ جا کر جہاد کریں، ہم تو یہاں بیٹھیں گے، جب آپ فتح کریں گے پھر ہم آئیں گے۔ ہم وہ نہیں کہ آپ کو کہے آپ جائے اور ہم آرام کریں گے، ہم وہ نہیں کہ اپنے محبوب کو اکیلے چھوڑ دیں، بلکہ محبوب ہم آپ کے ساتھ ہیں، دائیں سے آئیں گے، بائیں سے آئیں گے، آگے سے آئیں گے، پیچھے سے دفاع کریں گے، آپ کے قدموں میں جان دینا ہم دونوں جانوں کی سعادت سمجھتے ہیں۔
سامعین محترم، اگر عشق مصطفیٰ دیکھنا ہے، اگر عشق مصطفیٰ دیکھنا ہے، اگر محبت مصطفیٰ سمجھنی ہے، پھر آپ کو علماء دیوبند کے دامن میں آنا پڑے گا، پھر آپ کو علماء دیوبند کی خدمات اور قربانیوں کو دیکھنا پڑے گا۔ حضرت مدنی کو روزے اقدس کے سائے میں قال اللہ و قال رسول کہتے ہوئے دیکھنا پڑے گا۔ حضرت شیخ الہند کو مالٹا کی جیل میں تفسیر عثمانیہ کا ترجمہ لکھتے ہوئے دیکھنا پڑے گا۔ حضرت گنگوہی کو طلباء حدیث کے جھوٹے اٹھاتے دیکھنا پڑے گا۔ امین صفدر اوقاروی کو فرقہ باطلہ کے ساتھ برس بیکار کو دیکھنا پڑے گا۔ طالبان عالمان سید احمد کی شہادت کو دیکھنا پڑے گا۔ حضرت یعقوب علیہ الرحمہ کی ریاست کو دیکھنا پڑے گا۔ امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت کو دیکھنا پڑے گا۔ مفکر اسلام مفتی محمود کی سیاست کو دیکھنا پڑے گا۔ علامہ خالد محمود کی عدالت کو دیکھنا پڑے گا۔ مفتی تقی عثمانی کی وکالت کو دیکھنا پڑے گا۔ شاہ اسماعیل شہید کے تدریس کو دیکھنا پڑے گا۔ مولانا الیاس کی تبلیغ کو دیکھنا پڑے گا۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی تصنیف کو دیکھنا پڑے گا۔ علامہ فاروقی شہید کی تاریخ کو دیکھنا پڑے گا۔ امداد اللہ مہاجر مکی کے امداد کو دیکھنا پڑے گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری کے انوار کو دیکھنا پڑے گا۔ مفتی کفایت اللہ کے فتوے کو دیکھنا پڑے گا۔ ذوالفقار نقشبندی کے تقوی کو دیکھنا پڑے گا۔ علامہ نواز سلمی کے فکر کو دیکھنا پڑے گا۔ مولانا احمد علی لاہوری کے ذکر کو دیکھنا پڑے گا۔ مفتی موسیٰ خان کی سائنس کو دیکھنا پڑے گا۔ مولانا خیر محمد جلندری کے درس حدیث کو دیکھنا پڑے گا۔ قاری علی اصغر صاحب کی تلاوت کو دیکھنا پڑے گا۔ اسامہ بن لادن کے ہجرت کو دیکھنا پڑے گا۔ مولانا حسن طارق کی عظمت کو دیکھنا پڑے گا۔ ایثار القاسمی کے ایثار کو دیکھنا پڑے گا۔ ضیاء القاسمی کے گفتار کو دیکھنا پڑے گا۔ علامہ علی شیر حیدری کے للکار کو دیکھنا پڑے گا۔ مولانا سرفراز خان صدر کے قلم کو دیکھنا پڑے گا۔ مولانا یوسف بلوری کے تکبیر کو دیکھنا پڑے گا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کے جھنڈے لہرانے کو دیکھنا پڑے گا۔ قائد جمعیت فخر جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کی قیادت کو دیکھنا پڑے گا۔ عشق مصطفیٰ پر خدمات کو وہ راست بنا ہے جن پر مطالعہ و نبی اغیار کے بس کی بات نہیں، جن کی مثل و مثال پیش کرنا بھی متعذر نظر آتا ہے۔ وہ خدمات جن کو دیکھ کر قوم ورد و حیرت میں گم ہو کر رہ گئی۔ او لوگوں اولئک آبائی فجعلی بمثلہم، یہ میرے باپ دادا، ان کی مثال لا کر تو دکھاؤ۔ اگر مجھے یقین ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تول، دیوبند تو ہر طور میں انمول رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔